الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سیرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ ہمارا آج دوسرا سلسلہ ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے اولیاء اللہ کے فضائل، ان کی برکات کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام کے حوالے سے اور آپ نے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے ابتدا کی ابتدائی واقعات کو اپنے اس سلسلے میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس سلسلے میں کالز بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ نمبر ابھی آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا، تو جو آپ بالخصوص سلسلے کے حوالے سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ان نمبروں پر کال کیجئے۔ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی شرعی مسئلہ لیکن کوشش یہ کیجئے کہ آپ کا جو معاملہ ہو، جو سوال کرنا چاہیں، وہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور بالخصوص علم دین کے حوالے سے اپنا سوال آپ ریکارڈ کروائیے، ورنہ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اس میں جہاں آپ کے عمل کا معاملہ ہے، جہاں آپ اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، وہیں ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام بھی بہت بڑا تھا۔ اور یہ یاد رہے کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کا ولی یہ بے علم نہیں ہوا کرتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس علم ظاہر نہ ہو، شریعت کا علم نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے وہ لازمی طور پر علم ظاہر حاصل کرتا ہے، شریعت کے احکام کو حاصل کرتا ہے، شریعت کے احکام حاصل کرنے کے بعد ہی وہ علم جو باطن ہوتا ہے، جو علم طریقت ہوتا ہے، اسے حاصل کر کر ولایت کے مرتبے بڑھاتا چلے جاتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت کسی کو نہیں دیتا، ولایت اسی کو دیتا ہے کہ جو علم والا ہو، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے لیکن وہ بھی علم طریقت ہی والا ہی ہوتا ہے، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بات کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، یہاں تک کہ علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد، شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے اس مقام اور مرتبے پہ پہنچتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد کے اندر مقال العرفاء کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، اور اس میں علم دین کی بڑی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور بالخصوص وہ جہلا اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو پہنچا ہوا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہیں، اور جو شریعت کا علم ہوتا ہے اس سے دور رہتے ہیں، ظاہری علم کی نفی کرتے ہیں اور ان ایسے افراد پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اس حوالے سے امام اہل سنت نے جہاں قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل اس رسالے کے اندر ذکر کیے، وہیں بڑے بڑے اکابر اولیاء کے اقوال ذکر کیے کہ علم حاصل کرنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ انہی میں سے کچھ باتیں میں اولاً آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تاکہ علم دین کی اہمیت ہمارے سامنے یہ واضح ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک ولی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے علم دین کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں نقل فرماتے ہیں کہ علم الباطن لا يعرفه الا من علم الظاہر، یعنی جو علم باطن ہے یہ وہی شخص جان سکتا ہے کہ جو علم ظاہر کو سیکھتا ہے، یعنی باطن کا علم جس کو طریقت کا علم بھی کہا جاتا ہے، وہ علم بغیر ظاہری علم کو سیکھے کبھی بھی نہیں آتا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا قول امام اہل سنت نقل فرماتے ہیں کہ متخذ اللہ ولیا جاہلا، کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا. یعنی جو بھی ولی بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، یا اس کو وہ علم لدنی عطا فرمائے گا کہ جو علم شریعت کے بالکل عین مطابق ہوگا، شریعت مطہرہ کی کبھی بھی وہ مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا. اگر ہم احادیث طیبہ پر غور کریں، احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں واضح ہو جاتی ہے کہ علم حاصل کرنا یہ کس قدر ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور و معروف فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. یہاں پہ ارشاد فرمایا علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مسلم کے ساتھ ہی جو مسلمان عورتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر علم کا طلب کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرض قرار دیا. تو اب وہ افراد اس سے کیسے خارج ہو سکتے ہیں، اس سے کیسے نکل سکتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب و منزلت حاصل کرنا چاہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر ان کا عمل ہی نہ ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا یہ فرض قرار دیا ہے. اب اس کے اندر علماء نے پھر تفصیل بیان کی ہے، بالخصوص امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس کی تفصیل بیان کی کہ یہاں پر علم سے مراد کیا ہے، جس کا حاصل کلام یہ ہے کہ بندے کی جو موجودہ حالت ہے اس کے مطابق اس کے اوپر جو چیزیں فرض ہوتی ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جو چیزیں اس پر واجب ہوتی ہیں اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، جو چیزیں اس کے اوپر سنت مؤکدہ ہیں ان کا حاصل کرنا سنت مؤکدہ، اور جو مستحب ہیں ان کا حاصل کرنا مستحب ہے. تو جو بندے کا موجودہ حال ہے، مثلا بالغ ہوا، اس کے اوپر نماز فرض ہوئی، تو اب نماز کے حوالے سے جو چیزیں فرض ہے اس کو سیکھنا اس پر فرض ہو جائے گا کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے مفسدات کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ان تمام کا سیکھنا اس کے پر فرض ہو جائے گا. علی ھذا القیاس اس پر چلتے چلے جائیں کہ جو چیز بندے کے اوپر فرض ہوتی چلی جا رہی ہے اس چیز کا علم حاصل کرنا یہ بندے کے اوپر فرض ہوا کرتا ہے. تو پہلی بات خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جب مسلمان پر فرض ہے تو اللہ کے ولی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں. جو ایمان والے ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں، اور ایمان والوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کا حاصل کرنا یہ فرض قرار دیا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں یہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا جو مقصد، اس کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ اپنی عبادت کو بیان کیا ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ عبادت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ بندے کو عبادت کے بارے میں علم ہو. علم کا حاصل، علم کا جو مقتضا یعنی علم کا جو تقاضا ہے وہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا. علم کو علماء نے مطبوع قرار دیا ہے اور عمل کو تابع قرار دیا ہے کہ عمل یہ تابع ہوتا ہے، علم مطبوع ہوتا ہے. تو بنیادی مقصد انسان کی زندگی کا عبادت کو بیان کیا گیا، اور علم کا مقصد علماء نے یہ بیان کیا کہ اس کے اوپر عمل کرنا. اب بندہ عبادت اسی صورت میں کر سکتا ہے جبکہ اس نے علم حاصل کیا ہو، جبکہ اس عبادت کے بارے میں اس کو علم ہو. اگر اس عبادت کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے تو پھر وہ عبادت صحیح طور پر نہیں کر سکے گا. وہ جتنا سنوارنے کی کوشش کرے گا، جتنا اچھا کرنے کی کوشش کرے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کو اتنا ہی بگاڑتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کو اس بارے میں علم ہی حاصل نہیں ہوا، اس نے اس کا علم حاصل کیا ہی نہیں، تو کس طریقے سے وہ اس کے اوپر عمل کر سکے گا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابو نعیم کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون، کہ بغیر فقہ کے،
بغیر علم کے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے چکی جو ہوتی ہے اس کے اندر گدھا ہو، کہ وہ بس چلا رہا ہے چکی کو لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ تو ایسے افراد جو بغیر علم کے عبادت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس سے علم کی اہمیت ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کو کس قدر علم حاصل کرنے کے اوپر ابھارا ہے۔ علم کی اہمیت کے اوپر، طلب علم کے اوپر قرآن و حدیث میں اور بہت ساری نصوص موجود ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس حوالے سے ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں اور ان کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو علمی مقام ہے وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں یہ تحریر فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اجتہاد مطلق کا درجہ حاصل ہوا تھا۔ مجتہد مطلق وہ ہستیاں ہوا کرتی ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے، اجماع اور قیاس سے براہ راست استدلال کرتی ہیں، وہ خود ہی اس کے قواعد اور ضوابط بنانے کے اوپر قادر ہوا کرتی ہیں۔ یعنی مجتہد مطلق کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال سکتا ہے، وہ اجماع اور قیاس کے ذریعے مسائل کو نکال سکتا ہے، قواعد اور اصول، ضابطے، قانون وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بنا سکتا ہے۔ ایسا مقام و مرتبہ یہ مجتہدین مطلق کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ بہت ہی کم اس امت کے اندر مجتہد مطلق گزرے ہیں۔ علماء کی تصریح کے مطابق 100 سے زائد ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کو مجتہد مطلق کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ ان میں سے مشہور 4 جو مجتہد مطلق ہیں وہ ائمہ اربعہ ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مجتہد مطلق کا درجہ عطا فرمایا اور لوگوں نے ان کی تقلید کی۔ یعنی انہوں نے جو مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھے، قرآن و حدیث سے جو ضابطے، جو اصول بنائے اور ہمارے سامنے رکھے، ان کی روشنی میں ان کی تقلید کی جاتی ہے، ان کی بات کو مانا جاتا ہے جو حقیقتاً قرآن و حدیث کو ماننا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ چاروں ہستیاں یہ امت کے رہنما بنے۔ اس کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور 6 صدی ہجری تک آپ کا دور رہا ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی یہ بیان فرماتے ہیں کہ علمی اعتبار سے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجتہد مطلق کے درجے پر پہنچے تھے، لیکن آپ ہمیشہ فتویٰ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے اوپر دیا کرتے تھے، انہی کے اصول و ضوابط کے مطابق دیا کرتے تھے۔ تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، اور آپ کے کئی واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ایسے ایسے لا ینحل مسئلے حل کیے کہ جن کے بارے میں اس زمانے کے علماء یہ عاجز آ چکے تھے، وہ اپنا عذر پیش کر چکے تھے کہ ہم ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے، لیکن جب یہی مسئلے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لائے گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوال سنتے ہی فوراً ہی ان مسائل کا حل لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ اس مسئلے کا جواب جو ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل و کمالات اور علمی مقام کا خاص طور پر اعتراف کیا ہے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مقام حدیث کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے عطا فرمایا، اور آپ کی کئی کتابیں اہل علم کے درمیان مشہور و معروف ہیں کہ حدیث کے اندر بھی آپ کی کئی کتابیں ہیں، تفسیر کے اندر بھی آپ کی کئی کتابیں موجود ہیں، اصول تفسیر میں آپ کی کئی کتابیں موجود ہیں۔ تفسیر زاد المسیر آپ کی ایک تفسیر ہے جو 8 جلدوں کے اندر مطبوع ہے، اور اس تفسیر کا کمال یہ ہے کہ آپ ہر آیت کے تحت علماء کے اقوال بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا معنی کس عالم نے کیا بیان کیا ہے، کس صحابی نے کیا بیان کیا، حدیث کے اندر اس کا کیا معنی آیا ہے، کس تابعی نے اس کا معنی کیا بیان کیا ہے، تبع تابعین نے اس کا معنی کیا بیان کیا ہے۔ یہ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اس تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، جس سے امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تفسیر میں مقام ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا جو معنی متقدمین نے بیان کیا، صحابہ نے، تابعین نے بیان کیا، یہ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بخوبی اچھی طریقے سے جانتے ہیں
کہ وہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا واقعہ کئی کتابوں کے اندر یہ تحریر کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی، تو ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا کہ ان کے جو ساتھی وہاں موجود تھے انہوں نے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ پوچھا کہ اس آیت کی یہ تفسیر آپ کو معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی ایک دوسری تفسیر بیان کی۔ ان کے ساتھی نے ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ انہوں نے کہا یہ تفسیر معلوم ہے، یہ فلاں نے بیان کی ہے۔ اس اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، اللہ تعالی علیہ یہی فرماتے رہے کہ ہاں یہ تفسیر مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید 29 تفسیریں بیان کی کہ اس آیت کی فلاں تابعی نے، فلاں صحابی نے، یا فلاں فقی نے، فلاں محدث نے یہ تفسیر بیان کی ہے۔ اس کی آپ سند ذکر کرتے اور بتاتے کہ اس نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا، اس نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا، یہاں تک کہ آپ نے اس آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، اور 29 تفسیروں پر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا متبحر عالم کہ جس کی تفسیر پر انتہائی گہری نظر تھی، وہ بھی اعتراف کرتے چلے گئے کہ میرے علم کے اندر یہ تفسیر نہیں ہے، میں اس آیت کی یہ تفسیر نہیں جانتا۔ یہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعتراف تھا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام ہمارے سامنے اس سے واضح ہوتا ہے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ علم کیسے حاصل ہوا؟ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالی کا آپ پر فضل و کرم تھا، اس سے تو کسی کو انکار ہے ہی نہیں۔ آپ کی ولایت کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہیں۔ آپ کی جتنی کرامتیں ہیں اس حوالے سے بڑی بڑی کتابوں کے اندر مستند ترین علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جتنی کرامات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقول ہیں، جو کرامات کا ظہور آپ سے ہوا کسی اور سے نہیں ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کتابوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا بھی اعتراف کیا گیا ہے۔ تو اب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ علم حاصل ہوا ہے، کیا یہ فقط کرامات کے ذریعے حاصل ہوا، یا اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست آپ کے دل کے اندر یہ باتیں ڈال دیں، یا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ علم حاصل کرنے کی سعی بھی کی؟ تو آپ کی سیرت کے اندر یہ بات واضح ہے کہ جس طرح آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے علم حاصل ہوا، اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوشش کر کے علم حاصل کیا، یعنی جس طرح عام طور پر علم شریعت حاصل کیا جاتا ہے ویسے ہی آپ نے علم حاصل کیا، اور اس ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ اس کی تفصیل بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کس طرح سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن یہ علم دین حاصل کرنے کی طرف بنا۔ اولاً تو آپ کی سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب پہلی مرتبہ آپ چھوٹی عمر کے اندر استاد کے سامنے بٹھائے گئے کہ باقاعدہ قرآن پاک کی ابتدا ہو، تو آپ رحمت اللہ تعالی کے استاد نے آپ سے کہا کہ آپ پڑھیے، تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی گئی، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی وقت جو استاذ تھے ان کو 18 پارے سنا دیے۔ استاذ بڑے حیران ہوئے کہ بچہ چھوٹا سا ہے اور آج اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور انہوں نے 18 پارے مجھے سنا دیے ہیں۔ تو ایک تو ان کو تعجب تھا کہ یہ ہوا کیسے، پھر 18 پارے پر آ کے رک کیوں گئے، یہ دوسرا تعجب تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اور پڑھیے، یعنی آگے 12 سپارے اور بھی تو موجود ہیں، انہیں پڑھیے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس راز سے پردہ اٹھایا، اور آپ نے فرمایا کہ میری ماں کو یہ 18 پارے یاد تھے، اور جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ یہی 18 پارے پڑھا کرتی تھی، اور سن سن کر میں نے اسے یاد کر لیا تھا۔ یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اور یہ یاد رہے کہ ایسے خارق عادت واقعات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں کہ عمومی طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے پنگھوڑے کے اندر، جھولے کے اندر کلام کیا، قال انی عبداللہ، کہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ حالانکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بولنے پر قدرت
نہیں رکھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو بطور معجزہ یہ بات عطا فرمائی کہ آپ نے اپنے جھولے کے اندر کلام کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے قرآن پاک میں، وہاں موجود ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا کہ وہاں پر جو بچہ تھا وہاں پر ایک گواہ نے گواہی دی، تو اس گواہ سے مراد یہاں پر بچہ لیا گیا ہے کہ جھولے کے اندر بچہ موجود تھا کہ جس نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی پاک دامنی کی، آپ کی عفت کی گواہی دی۔ حالانکہ بچہ کلام پر قادر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قدرت عطا فرمائی۔ یوں ہی بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جریج راہب نامی شخص بنی اسرائیل کے اندر تھا، جس پر لوگوں نے تہمت لگائی تھی زنا کی، اس کی جو گواہی دی کہ یہ پاک دامن ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بھی ایک بچے نے دی۔ جو دودھ پیتا بچہ تھا اس نے اس کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس طرح قرآن و حدیث کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ بعض اوقات ایسے معاملات بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ جو عمومی طور پر نہیں ہوا کرتے، یہ بطور معجزہ اور بطور کرامت ہوا کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ عام طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شعور نہیں رکھتا، وہ علم نہیں رکھتا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 18 پارے یہ یاد تھے۔ اس سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کا ذوق بھی ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے 18 پارے یاد بھی کر رکھے تھے، اور بطور تبرک، بطور برکت اور ایک نیک فالی کے طور پر آپ اس کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی کہ جس کا اثر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی پڑا۔ یہ آپ کی ابتدا تھی جو آپ کو قرآن پاک کے پارے یاد ہوئے۔ پھر اس کے بعد بعض علماء کے مطابق آپ نے اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد بقیہ 12 پارے بھی یاد کر لیے تھے، اور بعض علماء کے مطابق آپ جب بغداد معلیٰ پہنچے تو وہاں پہنچ کر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل یاد کیا تھا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے اساتذہ کو سنایا تھا۔ آپ کی ابتدا کے حوالے سے بہجت الاسرار، قلائد الجواہر وغیرہ جیسی مستند کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا، اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے عبد القادر ما لہذا خلقتا، کہ آپ اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور پھر میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا۔ وجہ اس کی یہ بیان کی مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاکہ آپ چھت پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر مستغرق ہو سکیں۔ تنہائی کے لیے آپ چھت پہ چڑھے تھے، لیکن چھت پہ چڑھے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی حج کا موسم تھا، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی کہ چھت پہ کھڑے ہو کر آپ نے جیلان سے آپ نے عرفات کا معائنہ کر لیا، اس کو دیکھ لیا کہ وہاں لوگ وقوف عرفہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے آ کر اپنی والدہ سے یہ عرض کی کہ آپ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر وقف کر دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں اور صالحین کی زیارت کروں۔ والدہ نے جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو پھر وہ آپ نے گائے والا بیل والا واقعہ عرض کیا، تو آپ کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے 80 دینار جو آپ کی والدہ کے پاس موجود تھے اور وراثت میں آپ کے والد کی طرف سے ملے تھے تو وہ لے کر آئیں، اور آپ نے کہا کہ اس میں سے 40 دینار جو ہیں وہ تمہارے بھائی کے ہیں یعنی سید ابو احمد کے، اور 40 دینار جو ہے وہ تمہارے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد مشہور واقعہ ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کے اندر انہوں نے اسے سی دیا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے تک الوداع کہنے کے لیے آئیں، اور آ کے اپنے اس شہزادے سے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ولدی اذهب، اے میرے بیٹے جاؤ، فقد خرجت عنک للہ، میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے لیے یہاں سے بھیج دیا ہے، فہذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ، اب میں قیامت کے دن ہی تمہیں دیکھوں گی، یہ چہرہ مجھے قیامت کے دن دیکھنا ہی نصیب ہوگا۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر انہوں نے وقف کر دیا۔ وہاں سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ تشریف لے کر آئے، اور بغداد معلیٰ اس زمانے کے اندر علم و عمل کا، علماء کا ایک مجمع تھا،
وہاں پر کہ جو بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے صوفیہ فقہا وہاں پر موجود تھے، جن کے پاس آ کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین یہ حاصل کیا۔ مشہور فقیہ ہیں فقہ حنبلی کے ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ حنبلی یعنی امام احمد بن حنبل کی جو فقہ ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ حاصل کیے۔ یہ ابو الوفا ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی علم حاصل کرنے کے اندر گزاری، اور آپ نے ایک کتاب الفنون کے نام سے تحریر فرمائی، جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اس کی 200 سے زیادہ جلدیں تھیں۔ بعض علماء نے یہ تحریر کیا، امام ذہبی نے، کہ اس کی 400 سے زیادہ جلدیں تھیں، یعنی اتنی بڑی کتاب آپ نے تحریر فرمائی جو بعد میں ضائع ہو گئی۔ البتہ اس کے 2 حصے یہ چھپے، 2 جلدیں اس کی چھپی ہیں۔ یہ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ علم کے اندر ان کا بہت بڑا مقام تھا، ہر وقت جو ہے وہ علم حاصل کرتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے اپنا وقت کس کام کے اندر صرف کیا، تو میں ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک گھڑی کے بارے میں بتا سکوں گا کہ میں نے یہ وقت جو ہے وہ اس کام کے اندر صرف کیا۔ یعنی کوئی وقت ان کا فضول نہیں گزرتا تھا، ہر وقت علم حاصل کرنا، علم کو پھیلانا، کتابیں لکھنا، اس کے اندر ان کا وقت گزرا کرتا تھا۔ تو اس طرح کے جلیل القدر علماء جو اپنے اپنے فن کے ماہر تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس آ کر علم حاصل کیا، اور جب حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے علم حاصل کیا تو یہ لوگ خود غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی علمیت کے بڑے متعارف تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی ذہین ہونے کے ساتھ مضبوط حافظہ یہ رکھا کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو علمی مقام ہے، اس حوالے سے علماء کے کئی اقوال یہ موجود ہیں۔ مشہور و معروف محدث ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات ذکر کیے ہیں، بڑے خوبصورت اقوال ہیں کہ آپ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھنے کے بعد کہ الشیخ الامام العالم العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے شیخ یعنی بزرگ، امام کے لفظ استعمال کیے، یعنی وہ ہستی کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، العالم یعنی آپ عالم تھے۔ یہ یاد رہے کہ ہمارے عرف کے اندر تو، ہمارے زمانے کے اندر تو بآسانی اس طرح کے القابات دے دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر القابات کے ذریعے شخصیات کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی کسی کا مقام بڑھانا ہو تو پھر اس کے لیے بڑے بڑے لقب استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس سے اس کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ لیکن ہمارے اسلاف وہ ہستی تھے کہ جو القابات ہر ایک کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بڑا دیکھ بھال کر استعمال کرتے تھے، اور وہ لقب کے ذریعے شخصیت نہیں بناتے تھے بلکہ شخصیت کو دیکھ کر لقب بنا کرتا تھا کہ واقعی ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کو شیخ الاسلام کہا جا سکے، جس کو العالم کہا جا سکے، جسے القدوہ یعنی وہ ہستی کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جن کے پیچھے اطمینان کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور اس بات پر اطمینان ہوتا ہے کہ جو یہ کہیں گے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم بری ذمہ ہو جائیں گے، ایسی ہستی کو قدوہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو امام ذہبی جہاں اور القابات ذکر پاک رضی اللہ العالم کا لقب بھی استعمال کیا۔ اسی طرح ایک اور محدث ہیں ابن تغری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے النجوم الظاہرہ، اس میں یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ کان ممن جمع بین العلم والعمل، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان ہستیوں میں سے تھے کہ جنہوں نے علم اور عمل کو جمع کیا، یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فقط عالم نہیں تھے بلکہ اپنے علم پر عمل کرنے والے تھے۔ یعنی اس زمانے کے اندر تو اکثر علماء وہی ہوا کرتے تھے کہ جو علم پر عمل کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بالخصوص اس لفظ کو استعمال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے علم پر بہت زیادہ عمل کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ امام ابن السمعانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات میں سے لکھتے ہیں کہ امام الحنابلہ وشیخہم فی عصرہ فقیہ صالح الدین،
یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اہل جیلان کے فخر تھے. حنابلہ یعنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے والے جو حنبلی ہیں، اپنے زمانے میں ان کے امام اور ان تمام کے استاذ تھے اور فقیہ تھے، یعنی علم فقہ اچھی طریقے سے جانتے تھے اور دینی اعتبار سے بڑے نیک شخص تھے. اسی طرح امام ابن الاماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کرواتے ہوئے اپنی مشہور کتاب شذرات الذهب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شمر ساق الاجتہادی فی تحصیلہ وسارع فی تحقیق فروعہ واصولہ بعد ان اشتغل بالقرآن حتی اتقنہ ثم تفقہ فی مذہب الامام احمد بن حنبل. یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کیا، اور علم فروع ہو یا علم اصول ہو، اصول و ضوابط ہوں یا روزانہ درپیش آنے والے فروعی مسائل ہوں، اس کے اندر آپ نے سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور قرآن پاک کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ یاد کیا، اور بالخصوص آپ امام احمد بن حنبل کی فقہ کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے آگے بڑھے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اندر اس طرح کے بہت سارے اقوال علماء کے موجود ہیں کہ جس میں آپ کے جہاں عمل کی تعریف کی گئی ہے وہیں پر آپ کے علم کی بھی تعریف کی گئی ہے. ان تمام باتوں سے ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ علم و عمل کے جامع تھے. علم ہمیشہ سے آپ حاصل کرتے رہے. خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے قصیدہ غوثیہ کے اندر کہ ترست العلم حتی صرت قطبا، یعنی میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں قطب کے درجے پر پہنچ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے علم پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ علم کا جو مقصود اصلی ہے، یعنی بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو علم کا جو مقصود اصلی ہے وہ ہے اس پر عمل کرنا. اگر علم حاصل کیا بڑے کام کی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایتیں ہیں، لیکن اگر اس پر عمل نہیں کیا تو پھر علم حاصل کرنے کا جو مقصود ہے وہ فوت ہو جائے گا. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم بلا عمل، کہ علم جو ہے بغیر عمل کے ایسا ہے کشجری بلا ثمر، جیسا کہ کوئی درخت ہو جو بغیر پھل کے ہے. تو علم کا جو ثمرہ ہے، جو پھل ہے، وہ اس پر عمل کرنا ہے کہ علم پر عمل کریں گے تو پھر اس کے ذریعے اس کے پھل ہمیں حاصل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں مزید ہیں جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کالز بھی اس موضوع سے متعلق موجود ہیں، تو آئیے اپنے سلسلے کے اندر آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں. میں ہند کے سر وراول سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر، تو اس وقت سرکار بغداد کے ممبر کے قریب جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کہا کہ آپ کا قدم میرے سر پر، تو اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ارشاد فرما دیجئے. جی، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ قدمی ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، تو اس وقت کئی بزرگوں نے اپنے اپنے سروں کو جھکا دیا تھا. اور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک کے بارے میں یہ کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ خراسان کی کسی پہاڑی کی غار میں عبادت کر رہے تھے، تو وہاں پر آپ نے اپنے سر کو جھکا کر یہ ارشاد فرمایا کہ میرے جو ہے وہ آنکھوں پر اور سر پر آپ کا قدم ہے. وہاں پر جو افراد موجود تھے ان میں سے آپ کے خلیفہ اجل علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آگے بڑھ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم مبارک اپنی گردن کے اوپر رکھ لیا تھا. یعنی دیگر نے تو سر جھکا دیے تھے کہ آپ کا قدم ہمارے سروں پر ہے، اور حقیقتاً یہی مقصود تھا. ہر ایک کے گردن پر جو ہے وہ باقاعدہ قدم رکھنا یہ مقصود بھی نہیں تھا، فقط یہ بتانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. سیدنا علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دن رات آپ کی کرامات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے اپنے گردن کو جھکایا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک کو اپنی گردن کے اوپر رکھ لیا کہ میری گردن کے اوپر بھی آپ کا قدم ہے. تو ان کا نام علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا. جی، اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ حضرت داتا گنج اجمیری رحمۃ اللہ تابعین میں سے اور غوث پاک تابع تابعین میں سے، تو مقام کس کا بڑا، داتا صاحب کا یا غوث پاک کا؟ حضور سیدی داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، غالباً 460 یا 65 کے اندر آپ کا سن وفات ہے، اور آپ تو باقاعدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، آپ تابعی نہیں ہیں، تو مرتبہ جو ہے وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا ہے۔ اس پر اولیاء کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین، وہ تابعین کے جو خیر التابعین کہلاتے ہیں، بہترین تابعین کہلاتے ہیں، کہ جن کی بشارتیں حدیث پاک کے اندر موجود ہیں زمانے کے اعتبار سے، تو تابعین میں سے جو نیک افراد تھے ان کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے وہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضور سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ یقیناً بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جن کرامات کے ساتھ نوازا تھا، اور جس طرح آپ نے تبلیغ دین کی اور آپ نے کفار کو اسلام کی طرف بلایا اور برے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضور سیدی داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یقیناً بڑھ کر ہے۔ جی فرمائیے مزید کال۔ سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرحبا مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مادرزاد ولی سے مراد کیا ہے، اس کی کچھ ڈیفینیشن بتا دیجئے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ویسے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو ولایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ولی بنتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہی سے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ عبادت کر کر کے ولایت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ البتہ جو عبادات ہیں، بندہ جو مجاہدے کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، یہ چیزیں معاونت کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ولایت عطا بھی فرماتا ہے، لیکن ہوتی حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ولایت عطا کرتا ہے۔ اب ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو بچپن کے اندر اس طرح کے معاملات ان کے پیش نہیں آتے، وہ عام دنیاوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یا عام جو علماء ہوتے ہیں ان کے انداز کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یا بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی گناہوں کے اندر بسر ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کرم فرماتا ہے، عنایتیں فرماتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں، نیک اعمال کی طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو بعض تو وہ ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا سے ہی ولایت عطا فرماتا ہے، یعنی ابھی پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولایت کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مادرزاد ولی یعنی پیدائشی ولی تھے کہ جب پیدا ہوئے تو اسی وقت مقام ولایت آپ کو حاصل تھا، بلکہ آپ کی پیدائش سے بہت پہلے آپ کے آبا و اجداد میں سے امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یوں ہی آپ کے جو سلسلے کے پیر و مرشد ہیں، آگے جب چلتے ہیں ہم تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس طرح کے کئی بزرگوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی بشارتیں دی تھیں، خبر دی تھی کہ بغداد کے اندر ان کا ظہور ہوگا، اور امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو باقاعدہ امانت جو ہے وہ اپنی اولاد کے اندر سپرد کی تھی کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچانے کا حکم ہوا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت یہ پچھلے جو اولیاء تھے، آپ سے پہلے جو گزرے تھے، ان میں بھی معروف تھی، اور ان میں سے بھی بعض نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے کی یہ خبر دی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت سے کچھ پہلے آپ کے والد گرامی کی خواب کے اندر آئے اور آ کے ان کو بشارت دی کہ ان قریب تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کی بڑی شان ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہوگا اور وہ میرا بھی محبوب ہوگا، اور شأنہ بین الاولیاء والاقطاب کشأنہ بین الانبیاء والرسل، کہ اس کی شان اولیاء اور اقطاب کے درمیان ایسی ہی ہوگی جیسا کہ میری انبیاء اور مرسلین کے درمیان ہے، یعنی جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نبی مجھے عطا کیا کہ میں تمام انبیاء اولیاء مرسلین کا سردار ہوں، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ یہ اولیاء اور اقطاب کے
سردار ہوں گے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیدائشی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے، اور آپ کی ولایت یہ پہلے سے مشہور تھی۔ جی میں جا رہا تھا کہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے، تو ان کے مریدین پھر حنفی کیوں ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز طریقت ہوتی ہے اور ایک چیز شریعت ہوتی ہے، دونوں میں ٹکراؤ آپس کے اندر یہ نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بطور فقہ کے، یعنی جو مسائل فقہیہ ہیں اس میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے والے تھے۔ ان کے نزدیک جو قرآن و حدیث کی روشنی میں امام احمد بن حنبل نے مسائل بیان کیے تھے اس پر چلا کرتے تھے، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں ان کی تقلید کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ جو چاروں فقہ والے ہیں، چاہے امام اعظم کی فقہ کو ماننے والے ہوں، امام شافعی کی فقہ کو ماننے والے ہوں، امام مالک کی فقہ کو ماننے والے ہوں، یا امام احمد بن حنبل کی فقہ کو ماننے والے ہوں، یہ عقائد کے اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے متفق ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہے، عقیدہ ایک جیسا ہے، اور جو ولایت کے حوالے سے معاملات ہیں ان میں ایک جیسے ہی نظریات رکھتے ہیں۔ تو عقائد اور اصول کے اعتبار سے، یعنی طریقت کے اعتبار سے ہمارا کوئی آپس میں اختلاف نہیں۔ جو شافعی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اسی طرح جو حنبلی اور مالکی ہیں آپس میں، ان کے بارے میں امام اہل سنت نے فرمائی کہ چاروں مذہب والے آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہیں، تو آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک طریقت کا معاملہ ہے تو طریقت ایک جدا یوں چیز ہے کہ اس میں باقاعدہ تقلید نہیں کی جاتی، تقلید یہ فقہی مسائل کے اندر کی جاتی ہے، اور وہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے کرنے والے ہیں۔ اور جو عقیدت کا معاملہ ہے کہ جہاں پر ہم طریقت میں پیچھے چلتے ہیں تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بطور مرید ہونے میں پیچھے چلتے ہیں، تو ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ عقائد کے حوالے سے بھی تمام کے تمام اہل سنت یہ متفق ہیں، لیکن بعض باتوں کے اندر جو ہے وہ امام ابو الحسن ماتریدی اور امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ تفصیل کی ہے کہ جس تفصیل کے اندر اختلاف ہے۔ اب بعض حنفی ہیں کہ وہ ماتریدی ہیں، اور بعض حنفی ہیں کہ جو اشعری ہیں، تو اس بنیاد پر ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہو گیا، کوئی نظریہ تبدیل نہیں ہو گیا، لیکن چونکہ ایک لائن تبدیل ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہاں پر وہ کسی اور کی اتباع کرنے والے ہوئے، لیکن جہاں پر فقہی مسائل آتے ہیں تو وہاں پر وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ کہ ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، چاروں فقہ کے جو ماننے والے ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، طریقت کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے ان میں اتفاق ہے۔ البتہ فقہی مسائل کے اندر اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی نزاع، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی جائے۔ فقہ حنفی کے اندر ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے کہ جن کی تعریف خود غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، اسی طرح فقہ شافعی کے اندر ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے کہ جن کی تعریف فقہ مالکی کے ماننے والوں نے کی ہے۔ تو ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہے، ایک دوسرے کی مدح کرتے رہے، ایک دوسرے کی طریقت کے اندر باتیں باندھتے رہے، لیکن فقہی مسائل کے اندر کہ جو عام طور پر ہم مسئلے جو ہوتے ہیں، جو نماز روزے وغیرہ کے پیش آتے ہیں، اس میں ہر ایک اپنے اپنے امام کے پیچھے یہ چلنے والا ہوا کرتا ہے۔ جی کے حساب سے کہ یہ طریقت ہوتا کیا ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن بیان کر دیں، طریقت ہوتا کیا؟ اور شریعت کے اندر آپس میں اختلاف کوئی نہیں ہے۔ اصل چیز شریعت مطہرہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، جو آپ نے قرآن و حدیث ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اصل چیز یہی ہے۔ طریقت یوں کہہ لیں کہ یہ ایک باطن کا علم ہے کہ جو عبادت کے ذریعے بندوں کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد، علم شریعت حاصل کرنے کے بعد جب یہ دل کا نور پیدا ہوتا ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ولایت کا مرتبہ حاصل کرے، بلند مرتبہ حاصل کرے، تو اس راہ کو یہ طریقت کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ طریقت کی راہ پر وہی چل سکتا ہے کہ جس کو شریعت کا علم حاصل ہو۔ ابتدائی ہماری اس سے ہوئی تھی کہ شریعت کا علم حاصل کرے گا تو ہی طریقت کی راہ پر چل سکے گا، ورنہ جس راہ کو وہ طریقت سمجھ کے چل رہا ہوگا وہ حقیقتاً شیطان کی راہ ہوگی، وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ میں کہاں چل دیا۔ لہذا پہلے شریعت کا علم اس کو آتا ہوگا، اب وہ ولایت کی راہ کے اوپر چلتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب و منزلت حاصل کرتا جائے گا۔ اسی کو علماء طریقت کی راہ فرماتے ہیں۔ جی
ہمارے سلسلے کا وقت بھی تمام ہو چکا ہے، آپ کی کالز بھی تمام ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب اگلا سلسلہ ہم جمعے کے دن لے کر اسی وقت میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے فضائل و کمالات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی عقیدت ہمیں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی برکات ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ عز و جل 3